السلام علیکم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، آپ کے رزق میں خوب برکت ہو، آپ کی انکم میں خوب برکت ہو، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، مصیبت و آلام سے آفتوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، تو آپ اس وظیفے اور نسخے پر عمل کریں۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 پر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی محرم الحرام کے مہینے میں پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کاغذ کو اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے پاکٹ میں یا اپنے پرس میں یا اپنے پاس کہیں بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت و آفات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے رزق میں خوب برکت ہوتی ہے، گھر میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اولادوں کی اگر شادیاں نہیں ہوتی تو اولادوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، اس کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کی شادیاں کرا دی، ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی۔ اگر آپ پہلی تاریخ کو نہیں لکھ سکتے، محرم کی پہلی تاریخ کو نہیں لکھ سکتے، تو پورے محرم مہینے میں جب بھی آپ پورا لکھ لے ہوئے اپنے پاس رکھیے۔ محرم الحرام کے مہینے کا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا کس زبان میں لکھے؟ ہندی میں چلے گا، انگلش میں چلے گا؟ تو یاد رکھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمانوں کے خزانے سے ملی ہوئی نعمت ہے، اس کو عربی میں ہی لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی سے لکھوا دے، کسی سے رابطہ کر دے، یا میرے اس نمبر پر کانٹیکٹ کرے واٹس ایپ پر، تو میں لکھوں گا تو اس کا فوٹو میں آپ کے اوپر ڈال دوں گا، تو آپ اس کی پرنٹ نکال دینا اور اس پرنٹ کو اپنے پاس رکھنا۔ اگر آپ محرم الحرام کے مہینے میں بھول گئے پرنٹ نکالنا، کسی اور مہینے میں اگر آپ نے نکال کر رکھ دی تو بھی چلے گا، بس یہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کے مہینے کا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھے کہ یہ وظیفہ اور یہ نسخہ کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ تجاربات الصالحین میں سے ہے، اہل اللہ والوں کے تجربات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی بیمار ہے بھائی، کچھ جا کر پڑھ کر دم کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھ کر دم کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیتیں پڑھ کر دم کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا، آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ 2-3 آیتیں میں نے پڑھ کر دم کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آیتیں ایسی ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی پڑھا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اب یہ حدیث بن گئی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تجربہ تھا کہ ان آیتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے پڑھ کر دم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی۔ تو یہ وظیفہ اور نسخہ بھی تجاربات الصالحین سے ثابت ہے، اس سے بھی خوب برکت ہوتی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ اس نسخے پر عمل کریں، ضرور فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے اور نسخے کو ضروری نہ سمجھے، فرض نہ سمجھے، اس کو مستحب اور نفل کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔